اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمات لا شياط فيه قالوا لا جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيه والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونه بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله لا يشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئات وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم. اب ان آیات کا ترجمہ یہ آیات ہے سورہ بقرہ کی 67 سے 84 تک ہے. ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں. انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے التجا کیجیے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا ہو اور نہ بچہ ہو، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو. جیسا تم کو حکم دیا گیا ویسا کرو.
انہوں نے کہا کہ پروردگار سے پوچھیں کہ ہم کو یہ بھی بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو، دیکھنے والوں کے دل کو خود کر دیتا ہو۔ انہوں نے کہا، اب پروردگار سے پھر درخواست کریں کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے سے مشابہ معلوم ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، نہ تو زمین میں جوتتا ہو اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے، اب تم نے سب باتیں درست بتا دی ہیں۔ غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ تو ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت۔ اور پتھر تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور اللہ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں۔ مومنو، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام اللہ یعنی تورات کو سنتے، پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے رہے ہیں۔ اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو بات اللہ نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتائے دیتے ہو کہ قیامت کے دن اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دیں۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے؟ اور بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں کہ اپنے باطل خیالات کے سوا اللہ کی کتاب سے واقف ہی نہیں، اور وہ صرف ظن سے کام لیتے ہیں۔ تو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل کریں۔ ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی۔ ان سے پوچھو، کیا تم نے اللہ سے اقرار لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا؟ نہیں، بلکہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں مطلق علم نہیں۔ ہاں، جو برے کام کرے اور اس کے گناہ ہر طرف سے گھیر لیں تو ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنت کے مالک ہوں گے، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ آیات کا 82 تک آیت کا ترجمہ ہے۔ اب اس کی کچھ تفسیر یوں بیان کی جا سکتی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے وہ مقتول کا جو فیصلہ کرنا تھا، گائے بچڑے کو ذبح کرنے کے بارے میں حکم ہے، اس میں جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے ارشاد ہے، یاد کرو جب کسی شخص نے ایک ناحق قتل کیا، یعنی بھتیجے نے چچا کو قتل کیا تھا، اور کسی معصوم کو سزا سے بچانے کے لیے اللہ نے قاتل کو ظاہر کرنا تھا تو تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور تم نے مختلف ہیلے بانوں کے بعد گائے کو ذبح کیا۔ یہ آیت جو ہے
سورہ بقرہ کی وجہ تسمیہ والی آیت ہے۔ گائے کے ایک ٹکڑے سے مقتول کو مارنے کا حکم دیا گیا، جس سے مقتول زندہ ہو گیا اور قاتل کا نام بتا کر پھر مار گیا۔ یہاں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ مردہ کو زندہ کرنے کا بھی اظہار کیا ہے۔ اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود تمہارے دل اے بنی اسرائیل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے اور حقوق و معدولیوں میں اضافہ کرتے گئے۔ اللہ اب بھی تمہاری اے یہود مدینہ کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو یہاں خبردار کیا گیا ہے کہ موجودہ یہودی بھی اپنے اسلاف کی طرح دعوت حق پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، حالانکہ علماء یہود کا ایک گروہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو سمجھ چکا ہے اور دانستہ کلام کو بدل رہا ہے۔ جو یہ حضور کے بارے میں جو آیات تھیں تورات میں، ان کو بدل کر بیان کرتے تھے یہ لوگ جب مسلمانوں سے ملتے کہتے کہ ہم ایمان لے آئے، اور آپس میں ایک دوسرے کو کہتے کہ تورات کا وہ علم جو قرآن اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے، کہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بتا دینا۔ لیکن اللہ تمہاری یہ تمام کرتوتیں یعنی من گھڑت جھوٹی باتیں لکھ کر اللہ کی طرف منسوخ کرنا اور ان کے عوض کمائی کرنا خوب جانتا ہے۔ یہود مدینہ کی ایک اور من گھڑت بات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے، جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ اللہ ان کی اس جھوٹی خوش فہمی کو رد کرتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ ان یہودیوں سے کہیں کہ لاؤ اپنی کتاب تورات، جہاں اللہ نے تم سے ایسا وعدہ کیا ہے۔ بصورت دیگر تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ایمان والوں کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جنت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔